اللہ الرحمن الرحیم۔ نفسیاتی بیماری کے عنوان سے اگر دیکھا جائے تو بہت سارے لوگ ہیں کہ جو ڈپریشن میں اور اسٹریس کے اندر مبتلا ہیں۔ یہ اصل میں بیماری خوف کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ کسی کو جاب کے چھوٹنے کا خوف ہوتا ہے، کسی کو کسی ایکسیڈنٹ اور حادثے کا خوف ہوتا ہے، اور کسی کو جو ہے وہ اپنی اولاد کا خوف ہوتا ہے کہ کہیں اولاد بیمار نہ ہو جائے، کہیں ان کی تربیت میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ تو اس وجہ سے انسان مختلف ذہنی بیماریوں اور خوف اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ اگر ہم ذرا سی توجہ دیں تو ان نفسیاتی بیماریوں کا علاج ایک ہی ہے، اور وہ علاج ہے سجدہ۔ پیغمبر گرامی نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان طولانی سجدہ کرتا ہے تو پروردگار عالم کی خاص ایک رحمت اسے اپنے گھیرے میں لے لیتی ہے، خاص نورانیت وہ اپنے ذہن میں، اپنے سینے میں، اپنے وجود میں محسوس کرتا ہے۔ اگر سجدے کی اب حالت کو اگر توجہ سے دیکھا جائے تو سجدہ ایک ایسی جگہ ہے کہ انسان اپنے پیشانی کو جب رکھتا ہے تو اس کا بلڈ سرکولیشن کی جو تبدیلی ہے خود اس کے ذریعے اس کے دل کے اندر، اس کے سینے کے اندر ایک خاص ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اور جب وہ اس طولانی سجدے میں سبحان رب العلی و بحمدہ یا شکرن للہ کی آوازوں کو بلند کرتا ہے، جب وہ محمد و آل محمد پر درود پڑھتا ہے، تو خود پروردگار عالم کی ذات مقدسہ، وہ ذات واجب کہ جس نے ہم ممکن وجود کو بنایا ہے، وہ خاص ایک لطف اور خاص ایک عنایت اپنے اس بندے پہ کر رہا ہوتا ہے کہ جو خاموشی سے، جس کو نہ دنیا کی پرواہ ہوتی ہے اس بندے کو، نہ کسی دیکھنے والے کی پرواہ ہوتی ہے، بلکہ وہ خاموشی سے اللہ کے لیے، فقط اور فقط اللہ کے لیے سجدہ کر رہا ہوتا ہے۔ چند لمحات جب وہ اللہ کے لیے مخصوص کر دیتا ہے، جس میں ایک طرف بندہ ہو اور دوسری طرف رب ہو، جب رب اور بندے کا ایک رشتہ جڑتا ہے تو پھر کیفیت اور لذت کو وہی بشر محسوس کر سکتا ہے کہ جو فقط اپنے اللہ کے لیے سجدہ کر رہا ہو۔ یعنی اس مٹھاس کو وہ محسوس کرتا ہے کہ جو اولیاء خدا یاد الہی کے ذریعے اور ذکر الہی کے ذریعے اور طویل سجدوں کے ذریعے جو اولیاء خدا محسوس کرتے ہیں، وہ شیرنی، وہ لذت تبھی آتی ہے کہ جب کوئی دیکھنے والا اس سجدہ گزار کو نہیں ہو، جب کوئی اس عابد کو دیکھنے والا نہ ہو، اور بلکہ وہ یہ سجدہ اپنے رب کو کے راضی ہونے کے لیے کر رہا ہو، اپنے رب کی رضا کے لیے کر رہا ہو۔ جب بندہ اس کو راضی کرنا چاہتا ہے تو کیسے ممکن ہے کہ جو کائنات کا رب ہے وہ اپنے بندے کی طرف توجہ نہ کرے، اس لیے کہ اس نے آواز دی ادعونی استجب لکم، اے میرے بندے تم مجھے پکارو، میں تمہاری آواز پر لبیک کہوں گا۔ لبیک کے معنی کیا؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک۔ جب ہم کہتے ہیں تو لبیک کے معنی ہوتے ہیں کہ میں حاضر ہوں۔ یہاں رب ہو کر آواز دے رہا ہے، میرے بندے مجھے پکار۔ جب تو مجھے پکارتا ہے تو لبیک، میں رب ہو کر کہتا ہوں کہ میں حاضر ہوں۔ اور وہ کیوں نہ حاضر ہو؟ اس لیے کہ وہ رب جب وہ خالق ہے تو وہ عادل بھی ہے، وہ عادل ہے تو وہ عظیم بھی ہے، وہ عظیم ہے تو وہ حکیم بھی ہے، وہ حکیم ہے تو وہ علیم بھی ہے، اور پھر وہ حاضر و ناظر ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے، وہ نظر رکھنے والا، وہ دیکھنے والا، اور وہ سمیع سننے والا۔ جب بندہ سجدے میں جا کے اسے پکارتا ہے تو وہ رب ہو کر ضرور اس کو جواب دیتا ہے اور اس پر توجہ دیتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔